کچھ آوازیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو سیدھا بچپن میں لے جاتی ہیں، جیسے صبح سویرے کچن سے آتی ہوئی وہ توے کی ہلکی ہلکی چھن چھن کی آواز. یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ بھئی آج ناشتہ اماں کے ہاتھ کا ہے. آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ صرف مولی کے پراٹھے کی ترکیب نہیں بتاتے، بلکہ وہ اس سے جڑے احساسات، وہ یادیں اور وہ جو نہ بدلنے والی محبت ہے نا، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آخر ایک سادہ سا ناشتہ ہماری یادداشت اور سکون کا اتنا مضبوط مرکز کیسے بن جاتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے اور ذرائع اس کا جواب بہت گہرائی میں دیتے ہیں۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ذائقے اور خوشبو کا تعلق ہماری یادداشت کے اس حصے سے ہے جو منطق سے زیادہ جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا. تو جب توے پر گرتے پراٹھے کی وہ خوشبو پھیلتی ہے، وہ صرف ایک خوشبو نہیں ہوتی، وہ ایک نیورولوجیکل ٹریگر بن جاتی ہے جو ہمارے بچپن کے احساسات کو جگاتی ہے۔ یہ سیدھا اس محفوظ اور بے فکر دور سے جا کے جڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک پرانی یاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک جسمانی اور نفسیاتی رد عمل ہے۔ ذرائع میں اسکول جانے سے پہلے کے ناشتے کا ذکر ہے، امتحان کے دنوں کی گھبراہٹ کا۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسے فوڈ نوسٹالجیا یا غذائی یادیں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بات اس سے بھی گہری ہے۔ اچھا؟ ذرائع میں ایک جملہ ہے جو اس پورے عمل کی بنیاد ہے: کھا لو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک مستقل یقین دہانی ہے جو اس کھانے کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو پراٹھا اس یقین دہانی کی ایک ٹھوس شکل بن جاتا ہے۔ اسی لیے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ صرف جسمانی بھوک نہیں مٹاتا، بلکہ تھکن، پریشانی اور زندگی کی سختی بھی نرم کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ جی بالکل۔ یہاں ایک بہت دلچسپ موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت شاندار کھانے کھائے، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں، ماہر شیفز کے ہاتھ سے، لیکن جو سکون اور جو مزہ اماں کے ہاتھ کے ناشتے میں ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کون سا خفیہ جزو ہے جو کوئی 5 اسٹار شیف بھی نقل نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، اس کا جواب نیت اور عمل کے فرق میں ہے۔ صحیح۔ ایک ریسٹورنٹ کا کھانا ایک پروڈکٹ ہے، ایک لین دین کا نتیجہ۔ صحیح۔ جبکہ ماں کے ہاتھ کا کھانا ایک پروسیس ہے، ایک رشتے کا اظہار۔ ذرائع میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ جب اماں آٹا گوندتی ہیں تو اس میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، بقول مصنف اس میں میری پوری زندگی گھلی ہوتی ہے۔ مطلب اس آٹے میں وہ تمام فکر، محبت اور دعائیں شامل ہوتی ہیں جو وہ اپنے بچے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ وہ جزو ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا، یعنی وہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک طرح سے محبت اور تحفظ منتقل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ بات تو اس پوری گفتگو کو ایک نئے زاویے پر لے جاتی ہے۔ تو جب ذرائع اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ کا کھانا دعا ہوتا ہے تو یہ صرف ایک شاعرانہ بات نہیں، بالکل نہیں، یہ اس پورے نفسیاتی اور جذباتی عمل کا ایک منطقی خلاصہ ہے۔ اچھا؟ بالکل، یہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے، اور ذرائع اس خیال کو آخر میں ایک بہت ہی ٹھوس علامت سے جوڑتے ہیں۔ جب تک اماں کے ہاتھ گرم ہیں اور توا جلتا ہے، تب تک زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں گرم ہاتھ اور جلتا ہوا توا صرف کھانا پکانے کا اشارہ نہیں ہے، یہ دیکھ بھال کے تسلسل یعنی کنٹینیوٹی آف کیئر کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا یقین ہے کہ زندگی میں محبت اور تحفظ کا ایک مستقل اور فعال ذریعہ موجود ہے، اور یہ احساس کسی بھی مہنگے کھانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر یہ گفتگو ایک اہم سوال کو جنم دیتی ہے۔ اگر کچھ ذائقے اور خوشبوئیں ہماری زندگی میں محبت اور تحفظ کے احساس کا اتنا ٹھوس ثبوت بن جاتی ہیں، تو آج کی اس تیز رفتار زندگی میں جہاں خاندان ایک ساتھ کم وقت گزارتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے سکون اور تحفظ کے یہ نئے ذائقے اور خوشبوئیں کیا ہوں گی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں ہمیں اپنی کہانیاں ضرور بتائیں۔ آپ اپنی اسکول کی، بچپن کی یا کوئی بھی دلچسپ کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے چینل پر ایک خوبصورت کہانی کی شکل میں پیش کریں گے۔ تو دیر نہ کریں، اپنی کہانی کا حصہ بنیں اور ہمیں اپنے دلچسپ کہانیاں بھیجیں۔